چاہیے اینڈ اٹس ریئلی اپریشیٹنگ. ہمارے نیشنل ٹیلی ویژن پہ جو بہت سے لیجنڈری لوگ موجود ہیں جو تلفظ کی ادائیگی کا بہت خیال رکھتے ہیں. اور میرے خیال سے کہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئر ایسا شعبہ ہے کہ اگر آپ میں کہتی ہوں اگر آپ اردو بولتے ہیں تو پھر آپ اردو سے انصاف کریں, اور اگر آپ انگریزی میں بات کرتے ہیں انگلش میں بولتے ہیں تو ضرور بولیں, پھر اس کے ساتھ انصاف کریں. لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ اردو بول رہے ہیں تو لگے کہ آپ انگلش بول رہے ہیں, یا لگے کہ آپ پنجابی بول رہے ہیں, یا لگے کہ آپ کوئی بھی اور لینگویج بول رہے ہیں. دیکھیں اپنی مدر لینگویج کا اثر ضرور ہوتا ہے آپ کے ایکسنٹ پہ, ٹھیک ہے. میری بھی مدر ٹنگ اردو نہیں ہے, اچھا, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, اور میرے جتنے بھی اساتذہ مجھے سکھانے والے ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ مجھ سے آج لوگ پوچھتے ہیں, جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے, تو میں کہتی ہوں ہرگز نہیں, گیس. تو پھر وہ تھوڑے پریشان ہوتے ہیں, اچھا شاید میں نے کہا آپ میرے رنگ روپ سے اندازہ کرتے ہیں. تو جب میں انہیں بتاتی ہوں کہ نہیں آئی بلانگ ٹو کے پی کے, تو دین دے بیکم شاکڈ. کے پی کے آپ وہاں سے, آپ تو 35 نہیں کہتی ہیں, آپ تو 35 ہی کہتی ہیں. میں نے کہا یہ ضروری نہیں ہے. ہاں بالکل. اور یہ کانسیپٹ آپ کراچی سے, مطلب اگر آپ کی اردو اچھی تو آپ سے عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے. میری اتنی اچھی نہیں ہے پھر بھی یہ سوال ہو جاتا ہے. میں نے بہت اچھی, ماشاء اللہ آپ کا لہجہ بڑا صاف ہے, جو ایک اینکر کے لیے بہت ضروری ہے. اور میں اس کے پیچھے بھی جناب وہی اساتذہ جو ہیں انہی کا کام ہے, کیونکہ آپ کو سکھانے والے اگر اچھے مل جائیں تو وہ آپ کی پرسنالٹی کو جو پالش کرتے ہیں, اور کریڈٹ گوز ٹو ٹیچرز اینڈ پیرنٹس آف کورس. جناب اسی کے ساتھ جو ہے کہ الحمدللہ وی آر جو بلیسڈ پیپل, ہمیں ٹیچرز ہیں بہت اچھے ملے ہیں. بڑھیں گے ڈاکٹر سعیدہ حبیبہ کی جانب. ڈاکٹر سعیدہ حبیبہ, بات ہو رہی ہے آپ سے نیوٹریشس ویلیوز کے حوالے سے, ٹین ایجرز کیا ہونی چاہیے. آپ نے کیلشیم کے بارے میں بتایا, پروٹین کے بارے میں بتایا. اب کائنڈلی تھوڑا سا آئرن کو بھی ہائی لائٹ کیجیے گا کہ آئرن کتنا ضروری ہے بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے, اور اس کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے. ایک تو یہ کہ آئرن جو ہے, جیسے میں نے مینشن کیا کہ نئے سیلز جتنے بھی بن رہے ہوتے ہیں ان کا آئرن جو ہے اٹس پارٹ آف دو سیلز. تو اگر تو آئرن ڈیفیشنسی ہوگی تو پھر یہ جو نئے سیلز بننا ہے ان کی گروتھ جو ہے یہ متاثر ہوگی. اس لیے آئرن کی جو ہے انٹیک جو گروئنگ بچے ہیں بہت زیادہ ہونی چاہیے. اب یوزلی اب جیسے نارملی جو ہے وہ 8 ملی گرامس پر ڈے جو ہے وہ میلز کی ریکوائرمنٹ ہے, اور فیمیلز کی 18 ملی گرامس پر ڈے جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے. ٹینز کی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 15 ملی گرامس پر ڈے ہونی چاہیے, میل اینڈ فیمیل دونوں کی, تاکہ جو ہے ان کے جسم میں اس کی ڈیفیشنسی نہ ہو. اب یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب جنک فوڈ بہت زیادہ کھائی جاتی ہے تو پھر نیوٹریشس ڈائٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے آئرن جو ہے وہ اتنا نہیں حاصل ہوتا. ایک اور ریزن اس کی یہ بھی ہے کہ آئرن کی ایبزارپشن جو ہے یہ تھوڑی سی ٹرکی ہے. یعنی اگر تو ہم آئرن جو ہے کیلشیم کے ساتھ لے رہے ہیں تو آئرن کی ایبزارپشن اتنی اچھی نہیں ہوگی. آئرن جو ہے یعنی کیلشیم جو ہے وہ ہنڈرنس کاز کرتا ہے آئرن کی ایبزارپشن میں. تو ایک تو یہ کہ کیلشیم کو آپ آئرن کے ساتھ دودھ اور آئرن کو مکس نہیں لیں. اسی طرح سے جس سیب کے ساتھ دودھ نہیں کھانا چاہیے. بالکل, یہ تو بیوٹیشنز بہت ریکمینڈ کرتی ہیں. آپ بیوٹی کے لحاظ سے لے سکتے ہیں, بٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئرن کی ایبزارپشن میکسیمم ہو تو آپ اس کو کیلشیم سے آف کورس ہیلتھ جو ہے آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہی ہونی چاہیے اس کے لحاظ سے. دوسرے جیسے چائے ہے, تو چائے اور کافی جو ہے یہ بھی جو ان میں ٹینن ہوتا ہے, تو یہ بھی جو ہے یہ کیا کرتا ہے کہ آئرن ایبزارپشن میں ہنڈرنس کاز کرتا ہے اگین. تو ایسے لوگ جن کو آئرن چاہیے ہوتا ہے ان کو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ کھانے کے ساتھ چائے نہیں لیں, ان بٹوین دا میلز چائے لے لیں, لیکن کھانے کے ساتھ نہ لیں تاکہ آئرن ایبزارپشن جو ہے وہ میکسیمم ہو سکے. اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانے کے فوراً بعد چائے لیتے ہیں, تو ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے. اب دوسری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آئرن کی ایبزارپشن کو انکریز کر دیتی ہیں, جیسے کہ وائٹامن سی. وائٹامن سی جو ہے اگر جب بھی وہ کوئی ایسا سورس لے رہے ہیں جس میں کہ آئرن ہے تو اس کے ساتھ کوشش کریں کہ جیسے اورنج جوس لیا جا سکتا ہے, یا ایون کسی بھی جیسے سیلڈ ہے اس پہ لیمن اسکویز کیا جا سکتا ہے, تو اس سے جو ہے, یا ٹومیٹوز جو ہیں سیلڈ میں وہ آئرن وائٹامن سی جو ہے وہ ان میں ہوتا ہے, تو اس طرح سے آئرن کی جو ایبزارپشن ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. تو تھوڑی سی یہ ان کو سٹیپس لینے پڑیں گے جس سے آئرن کی ایبزارپشن کو انکریز کیا جا سکے, اور اس کی جو ایسی چیزیں جو ہنڈرنس کاز کرتی ہیں ایبزارپشن میں وہ اس کے ساتھ نہیں لی جائیں. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ڈاکٹر سعیدہ حبیبہ نے کہ اس بات پہ تو واقعی ہم لوگوں کا دھیان جاتا ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز جو ہے کس کے لیے ہنڈرنس کاز کری وین اٹ کمس ٹو نیوٹریشس ویلیوز. اور جناب وہ خواتین جو بلا ناغہ دودھ کے ساتھ سیب ضرور کھاتی ہیں, خوبصورتی کے لیے جناب کے رنگ جو ہے وہ ان کا نکھر کے سامنے آئے گا, پر گلوئنگ فیس ہوگا. سو اس بات کو مد نظر رکھیے گا کہ دونوں کے آپس میں نہیں بنتی ہے.
ہے بے شک آپ کے ساتھ بن جائے. سو تھوڑا سا فاصلے کے ساتھ لے لیجیے گا, ٹھیک ہے. اس حوالے سے جناب آپ کچھ پوچھنا چاہیں, کچھ بتانا چاہیں, یو آر مور دین ویلکم. 846606 پر نمبر ڈائل کر کے آپ ہمارے ساتھ بات کر سکتی ہیں سمینہ وقار سے. کچھ پوچھنا چاہیں, کچھ سیکھنا چاہیں, اگر آپ نیوز اینکرنگ کا شوق رکھتے ہیں, یا پھر اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں, ٹین ایجرز ہیں, تو ان میں نیوٹریشس ویلیوز کو جو ہے وہ کیسے مینٹین رکھا جائے, تو ڈاکٹر سعید حبیبہ سے بات کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب انٹرنیشنل اینٹی ڈرگس ڈے جو آج انٹرنیشنل لیول پہ آبزرو کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے کچھ سجیشن ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ سب سویرے کے توسط سے جو ہے وہ ہمارے باقی دیکھنے والوں تک تحفتاً کنوے کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور ساری باتیں شیئر کرنے کے لیے چھوٹا سا نمبر ہے 84666606. جناب بڑھیں گے سمینہ وقار کی جانب, اور آپ سے ہم پوچھ رہے تھے کہ آپ انسیڈنٹلی آئیں اور ماشاء اللہ آتے ہی چھا گئیں نیوز اینکرنگ کی فیلڈ میں. سو آپ کو لانے والے جو تھے کامیاب عورت کے پیچھے کامیاب مرد کا اس بار ہاتھ ہے, جو کہ آپ کے ہسبینڈ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو عورت فیملی کی کامیاب ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی اس کی فیملی کی اگر سپورٹ ہو تو وہ کامیاب ہوتی ہے. اور ایک تو یہ والے مرد ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک معذرت کے ساتھ اگر اس وقت سن رہے ہوں تو اس وقت ہمارے ایک ڈائریکٹر تھے, اب میں ان کا نام نہیں لوں گی, میرے بڑے محترم ہیں, میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, خوش رہیں وہ. لیکن اس وقت جب میں نے یہ شروع کیا تھا تو اور میں سلیکٹ ہو گئی تھی, تو سم ہاؤ وہ کچھ چینلز بن رہے تھے, ایک دو کہ یہ چینل 3 بننا ہے اور وہ 1 بننا ہے, تو بعد میں وہ مرج ہو گیا, تو ٹیک اوور کر لیا جو پی ٹی وی کا چینل 1 ہی تھا انہوں نے. تو ان کے اندر تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے پروفیشنل بھی یہ وہ. تو خیر میں گئی ان کے پاس, میں نے کہا جی اس طرح سے میں تو سلیکٹ ہوئی تھی, ریہرس بھی ہو گیا سب کچھ یہ وہ, تو میں تو نیوز پڑھنے کے لیے آئی تھی. جب انہوں نے میرا انٹرویو کیا تو انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ جی بی میں نے آپ کا آڈیشن دیکھا ہے. تو میں نے کہا کہ سر پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو مجھے کہنے لگے دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی شکل و صورت دی ہے, آپ ڈرامہ سائڈ پہ کیوں نہیں چلی جاتی؟ تو میں نے انہیں کہا کہ جی یہ میرا شوق ہے, میں مطلب اور میرا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے, میں مطلب مجھے پرمیشن بھی گھر سے اگر ہے تو میں مجھے پسند ہے نیوز, میں پڑھنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو میں بھی یہ جہاز اڑانا چاہتا تھا کہ میں پائلٹ بنوں, تو میں آج پائلٹ نہیں ہوں, سو واٹ. تو میرے لیے بہت ڈس اپوائنٹنگ تھا, لیکن آئی ٹوک اٹ ایز اے چیلنج. تو کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو زندگی میں آگے لے جانے کے لیے بھی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا اچھا, تو میں بہت ہرٹ ہوئی, اور میں لٹرلی جس کو کہتے ہیں نا روتی ہوئی باہر نہیں. ایک مجھ میں یہ بڑی خامی ہے, میں ایم ویری ویری مچ سینسٹیو. مطلب مجھے ساری میری فیملی, میرے بہن بھائی بھی کہتے ہیں کہ تمہیں تو رونے کے لیے بہانا چاہیے. تو مطلب میں بڑی جلدی ہرٹ ہو جاتی ہوں. تو میں لٹرلی روتے ہوئے ان کے کمرے سے وین ہی گیو می اے ٹیشو اینڈ اے گلاس آف واٹر کہ پلیز کام ڈاؤن, کوئی ایسی بات نہیں, ہوتا رہتا ہے. خیر میں باہر آ گئی, تو میں انتظار کرتی, میں نے کہا لامیا یہ تو سارا کچھ کر کے تو ایک دم سے مجھے اتنا ڈس اپوائنٹنگ, اتنی اسٹیج آگے تک پہنچ کے. تو خیر سم ہاؤ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں آپ کسی کو ہرٹ نہ کریں. تو خیر ان شارٹ یہ کہ وہ میں آ گئی, اور 4-5 روز کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ جو ہمارے اس وقت کے صاحب تھے وہ 6 مہینے کی رخصت پہ چلے گئے. گڈ فار یو. تو آئی واز ویری مچ ہیپی اینڈ شاکڈ ایز ویل کہ یہ کیا ہوا. خیر اینی وے پھر میں گئی, اور وہاں پہ مجھے بلایا گیا کہ جی آپ آئیں, یہ وہ نئے لوگ رکھ رہے ہیں. میں پھر چلی گئی, میں نے کہا ٹھیک ہے. خیر میں لائن اپ ہو گئی. یہ وہ ہوا یہ کہ جب میں نے جوائن کر لیا, میں آن ایئر چلی گئی, میں پڑھنے لگی. تو وہ ان کی چھٹی جب ختم ہوئی تو وہ واپس جب آئے تو انہوں نے دیکھا آپ تو ماشاءاللہ یہ کیا, یہ تو میں نے تو کہا تھا کہ یہ تو کر ہی نہیں سکتی. تو یہ خیر پھر انہوں نے جو ہے وہ, اب میں نے میری بھی کوشش ہوتی تھی کہ ان سے میری مطلب آمنا سامنا نہ ہی, بیکاز ہی واز مائی باس ایٹ دیٹ ٹائم. اور میرے میں ایک یہ ہے کہ باس آپ کا رہے, اس کرسی پہ نہ رہے, وہ چلا جائے, وہ ریٹائر ہو جائے, وہ کچھ بھی, یس وہ میرے لیے قابل احترام رہے گا ہمیشہ.
اور میں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولتی اور انہیں اون کرتی یہی ہوں. کامیابی کا راز ہوتا ہے. انہیں اون کرتی ہوں کہ اگر آج مجھے یہاں تک لانے میں، مجھے سکھانے میں ان کے اس ایک جملے نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا، پھر وہ سلولی اینڈ گریجولی انہوں نے میرے ساتھ اور بہرحال ان بہت سے بھی میری ان کی اصلاح اسی کی. بات نے آپ سے سیکھا. جی، اور انہوں نے بھی اس چیز کو ریئلائز کیا کہ یہ شاید ہوتا ہے سم ٹائم آپ کا امپریشن ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی بہت روڈ ٹائپ چیز ہے یا پراؤڈ ہے یا اس کو تو سیکھنا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ تو ایسے ہی فار فن آ گیا ہے بندہ یا بندی جو بھی ہے. تو لیکن سلولی اینڈ گریجولی جب آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو پھر لوگ ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں، شاید ہمارا فرسٹ امپریشن جو ہے وہی غلط تھا. So first impression is not the last یس impression. نہیں، میں کہتی ہوں کہ میں بھی نہیں یہ مانتی اس دیکھیے theory ہمیں کو. تو ہم جن کے ماننے والے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کو جاننے کے لیے کہ جب آپ کسی کو جانیں، آپ کہیں کہ ہم اس کو جانتے ہو، ایک سفر اس کے ساتھ آپ ضرور کریں. ایک تو دفعہ آپ کھانا جان کھانا، جائیں ایک گے. سفر ٹھیک کرنا. ہے، وہ ضرور، تو آپ کو اس کا سارا پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کیا ہے. ایک لک میں کیا، یہ تو انگریزوں کا مقولہ دیکھا اور دیکھتے ہی چھا گئے، نہیں، وہ امپریشن پہ کبھی مت جائیں، وہ فیک بھی ہو سکتا ہے. آلویز بلیو. بالکل. تو جناب ہمیشہ دیکھتے ہی کسی کی آؤٹ لک سے اس کو بالکل نہیں پہچانا چاہیے، بیکاز ہو سکتا ہے کہ 180 ڈگری پر وہ بندہ ڈفرینٹ ہو اور آپ جو ہے اس کو کچھ اور، آپ کی پرسیپشن جو ہے وہ اتنی جو ہے اس کے برعکس ہو سکتی ہے، تو دیکھتے ہی نہیں پہچانا چاہیے. اور جناب جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو آپ نے ایز اے چیلنج لیا، تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا بھی کچھ اچھے کے لیے ہوتا ہے. صرف اس چیز پہ بلیو رکھنا چاہیے. زندگی میں ہارنا اس طرح سے ہار مان کے بیٹھ نہیں جانا کہ بس دنیا شاید ختم ہو گئی. اسٹرگل اس کو ایز اے چیلنج ہی لینا چاہیے. اور اسی طرح آپ سیکھتے بھی ہیں. ہمیشہ سے جو اسٹوڈنٹ کی ایک فیل ہوتی ہے، چاہے آپ کتنی بھی ایج کے ہو رہے ہیں، آپ پروفیشنلی کتنے ہی ساؤنڈ کے نہ ہو جائیں، لیکن ہمیشہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے اندر ضرور رکھیے گا. تبھی آپ سیکھتے رہیں گے، تبھی آگے بڑھتے رہیں گے. اور عاجزی انکساری کا لیول بھی یہی ہونا چاہیے. اور استادوں کا احترام بہت ضروری ہے. سب سے خوبصورت، سب سے بڑی ٹپ ہے، بہت ضروری ہے. میری جتنی بھی سینئر نیوز اینکرز ہیں، میں ان سب کو آج تک، ایج کی بات نہیں ہوتی کہ آپ صرف کسی سے ایج میں بڑے ہیں، ایک سینئرٹی کی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے پہلے اس فیلڈ میں آیا ہے تو بہرحال وہ آپ کا سینئر ہے. میں نے آج تک کبھی، شاید سن رہی ہوں ہماری جو سینئر نیوز میری اینکرز تھیں، عشرت ثاقب، تسکین ظفر، نسیم طارق، شبانہ حبیب، میں نے آج تک انہیں تم کہہ کے نہیں بلایا. ویری نائس. میں ہمیشہ انہیں آپ کہتی ہوں اور میں ان کی عزت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی. مطلب میرے لیے، میں اس چیز کو اون کرتی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، بہت خوبصورت بات ہے. اور اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ بہت ترقی پائیں گے. جناب بڑھیں گے ڈاکٹر سعیدہ حبیبہ کی جانب. بات ہو رہی ہے آئرن ڈیفیشنسی کے اوپر، ٹین ایج کے نیوٹریشنس ویلیوز کے حوالے سے. لیکن آپ نے کیلشیم کی بات کی، پروٹین کی بات کی، آئرن کی بات کی. باتیں تو بہت خوبصورت ہیں، اور فوڈ گروپس جو آپ نے بتائے ہیں اگر وہ بھی کھلائے جائیں تو بہت اچھا ہو. لیکن کھائیں کیسے؟ بچے تو کھاتے ہی نہیں ہیں. ٹین ایج میں تو ویسے ہی جنک فوڈ کی لت لگ جاتی ہے. سو کیا کیا جائے اس سچویشن میں؟ اس کے لیے ایک تو بہت امپورٹنٹ ٹپ یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ شروع سے بچوں کو ہیلدی ڈائٹ کی عادت ڈالیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ خود بھی رول ماڈل بنیں. اکثر جب جنک فوڈ جن فیملیز میں آپ دیکھیں کہ بچے کھا رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس بھی جنک فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں. وہ ایک پیٹرن ہوتا ہے فیملی کا. اور جو پیرنٹس خود ہیلدی فوڈ کھاتے ہیں تو اکثر ان کے بچے جو ہیں وہ ایجوکیٹ، بالکل نیچرلی وہ ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ ہیلدی ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ بچوں کو شروع سے ہیلدی ڈائٹ کی امپورٹنس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور جنک فوڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے ٹیسٹی ہے، بٹ یہ کہ وہ کتنی انہیلدی ہے. جناب اسی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک کالر کی بات دیکھتے ہیں. لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام مدیحہ ہے اور میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی ہے. جی ڈاکٹر سعیدہ سے بات کرنی ہے آپ نے. جی کیجیے. جی میرے 2 کویشچنز ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے. ایک تو یہ ہے کہ یہ اگر کسی کی شوگر 140 کی رینج میں آئے تو کیا یہ نارمل رینج میں آئے گی یا یہ اس سے زیادہ ہے؟ اور دوسرا کویشچن میرا یہ تھا کہ یہ ہم اکثر سنتے ہیں میرے بڑوں سے کہ کریلے کھائیں تو اس سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، تو اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. کویشچن 140 شوگر جو ہے یہ فاسٹنگ شوگر ہے یا کہ رینڈم؟ کال ڈراپ ہو گئی ان کی. اگر تو یہ فاسٹنگ شوگر ہے تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائبیٹک ہیں. اور اگر یہ رینڈم جو ہے وہ 140 آئی ہے تو پھر یہ ڈائبیٹک نہیں ہے. تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا ان کو. اور دوسری یہ کہ کریلے جو ہیں ڈائبیٹکس کے لیے کھانے میں اچھے ہیں بٹ ناٹ ایز اے ٹریٹمنٹ.
یعنی ایک یہ مت پائی جاتی ہے کہ کریلے جو ہیں یہ اس کا علاج ہے، یعنی بیماری ختم ہو جاتی ہے ڈائبٹیز کی، تو ایسا نہیں ہے. جسٹ ریمر بالکل. ڈائبٹیز جو ہے یا تو یہ پینکریاس کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، یا جو سیلز ہیں یہ ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں انسولین سے. تو کریلے جو ہیں یہ اس چیز کو کریکٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی مینجمنٹ، ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کے لیے کریلے جو ہیں وہ اچھے ہیں، کیونکہ یہ شوگر لیول کو ایک دم سے بڑھاتے نہیں ہیں، گلائسیمک انڈیکس ان کا لو ہے، تو اس لیے یہ جو ہے مینجمنٹ میں بہتر ہے، ناٹ ایز اے ٹریٹمنٹ. تو ناٹ بیڈ، آپ ضرور لیجیے، ایٹ لیسٹ مینٹین تو رہے گی آپ کی شوگر، لیکن علاج جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، تو پراپر علاج اس کا باہر ہونا چاہیے. سو جناب اس کے ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے جو ہے بچوں کو جنک فوڈ سے ہٹا کر اس طرف لایا جائے. بالکل. ایک تو یہ کہ ایجوکیشن از امپورٹنٹ، دوسرے کہ جو ٹین ایجرز ہیں جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ میڈیا اور پیئر گروپ کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تو ایک تو ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ بس اب یہ ہے، میڈیا بہت بالکل. تو ایک ان کو یہ کہ ایجوکیشن ہوتا کہ وہ اچھی ڈائٹ میں بری ڈائٹ میں ڈسٹنگوش کر سکیں خود سے، یہ امپورٹنٹ ہے. دوسرے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہیلدی ڈائٹ ہے ان کو ٹیسٹی طریقے سے بنا کے پریزنٹ کیا جائے، ان کو اس کو ان کی چوائس سے پوچھی جائے کہ وہ کیا کھانا چاہتے ہیں، ان کی چوائس کو انکلوڈ کیا جائے، ان کی رائے لی جائے اور ہیلدی آپشنز ان کو دیے جائیں اور اس میں سے وہ سلیکٹ کر سکیں. اور سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، یہ آپ نے جس سے بات بتائی کہ اٹریکٹیو بنائے فوڈ فار بیبیز، یہ شاید آپ میں ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں یہ تو کر پائیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو بیچارے فوڈ اپنے گھر تک لے ہی آئیں، وہ کیا کریں اپنے بچوں کے لیے؟ وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ان کے بچوں کو بھی اسی طرح سے ہیلدی فوڈ کی ضرورت ہے. لیکن ہاں بالکل، مطلب ان کے لیے کچھ ایسا لیول بتائی جو کہ سستا بھی ہو اور بچہ جو ہے وہ کھا بھی لے اور اس سے اس کی نیوٹریشن جو نیڈ ہے وہ بھی پوری ہو. بالکل. آپ نے بہت ہی اچھا کویسچن کیا ہے، لیکن میں یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گی کہ جو جنک فوڈ کا انٹیک ہے یہ زیادہ تر جو ذرا اکنامکلی اچھے لوگ ہیں ان میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور دوسرے لوگ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ ان کو کھانے کو اتنا کم ملتا ہے کہ وہ جنک فوڈ اتنا زیادہ اس کا انٹیک نہیں ہوتا. بٹ جیسے آئرن کی بات ہو رہی ہے تو دالوں وغیرہ سے بھی آئرن حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا. بٹ اٹس امپورٹنٹ کہ جب ہم آئرن دالوں سے حاصل کریں تو کمبینیشن آف دالیں یوز کریں، ڈفرینٹ ٹائپ کی دالیں یوز کریں، اور اسی طرح سے سبزیاں ہیں، پالک وغیرہ، سبزیوں اور دالوں کا کمبینیشن جو ہے جناب وہ ضرور لیں. اور جو لوگ اکنامکلی جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتے جنک فوڈس، تو وہ تو ایزیلی سبزیوں اور دالوں کا کمبینیشن تو ایٹ لیسٹ افورڈ کر سکتے ہیں. تو بالکل کیجیے. سمینہ صاحب نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ ریز کیا کویسچن. جناب اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ سویرا پروگرام ہے، وقت ہے ایک بریک کا. اسٹے وتھ ساتھ سویرا. ویلکم بیک ویورز، یو آر واچنگ اینڈ مسٹ بی انجوائنگ سچ سویرا ود سندس. ہمارے ساتھ جناب آج اسٹوڈیوز میں جو گیسٹ موجود ہیں ان سے بھی بات ہو رہی ہے. سمینہ مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں، دا نیوز اینکر. ڈاکٹر سعیدہ حبیبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیوٹریشنسٹ. اور اس کے علاوہ جناب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور مزید آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں ٹیلی فونس کے تھرو. جو بالکل 846606 پر کال کر کے ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. 051 ڈائل کریں گے. اف یو آر کالنگ اوے فرام راولپنڈی اسلام آباد، پاکستان کے باہر سے کال کر رہے ہیں تو 0092 کو ڈائل کرنا بالکل مت بھولیے گا. جناب نہ صرف اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں منشیات کی روک تھام کی کمی کو جو ہے وہ کیسے یقینی بنایا جائے، بلکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ریکمنڈیشنز ہو، سجیشنز ہوں، سو وہ بھی آپ سویرے کے توسط سے جو ہے ہمیں دے سکتے ہیں اور ہمارے توسط سے باقی دیکھنے والوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور کیسے یقینی بنایا جائے یہی سوال ہم کریں گے سمینہ مختار سے بھی کہ پاکستان میں منشیات کی روک تھام کو کیسے جو ہے یقینی بنایا جائے. دیکھیے میں ایک بات کہوں، صرف منشیات اگر ہم اس میں سگریٹ اور جتنی بھی الکوہلک تھنگز ہیں اگر ان کو لیں اور ہم کہیں کہ اس کی ایڈکشن ہے تو میرے خیال سے یہ بھی زیادتی ہوگی. ہمیں بہت ساری چیزوں کی روک تھام کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایڈکشن آپ کو جوئے کی بھی ہو سکتی ہے، ایڈکشن آپ کو سگریٹ کی بھی ہو سکتی ہے، ایڈکشن آپ کو الکوہلک بھی آپ ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. ایک تو حکومتی سطح پہ اس کی کڑی پکڑ ہونی چاہیے. مطلب کہ اگر آپ نے ایک وکٹم کو پکڑا ہے تو اس کو سزا دیں. کسی ایک کو آپ ماڈل بنائیں گے تو دوسرے لوگ اس سے روکیں گے. یہ تو ہو گیا گورنمنٹ کی سطح پہ کہ آپ اس کو کریں. معاشرتی سطح پہ آپ نے، میں نے،
ہم سب نے, کیونکہ ہم سب گلی محلہ علاقہ گاؤں دیہات جہاں بھی رہتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور ہوگا جو کسی نہ کسی چیز کی ایڈکشن میں انوالو ہوگا. تو اس کو آپ نے اور ہم نے مینٹلی کس طرح سے اویئر کرنا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ یار یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ آپ کا امپریشن خراب کر رہی ہیں. آپ اس کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں, اس کو زندگی کی طرف واپس لانا ہے. اس کو یہ نہیں کہنا کہ یار تم الکوہلک ہو, تم چرس پیتے ہو, تم سگریٹ پیتے ہو, تم اسٹے اوے, ہم سے دور رہو. جب معاشرہ اس سے نفرت کرے گا تو وہ اور اسی طرف جائے گا, کیونکہ اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے. ہاں چونکہ ہمارا ملک ترقی پذیر ممالک میں ہے, ترقی یافتہ ممالک میں ابھی ہم اس کو نہیں کاؤنٹ کر سکتے, اور ہمارے یہاں اتنے مسائل ہیں, بجلی ہے, غربت ہے, بے روزگاری. کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں میکسیمم لوگ جو ہیں کسی نہ کسی ایڈکشن میں جو ہیں؟ اس کی مین ریزن میں دو چیزیں دیکھیں, ایک فیملی, غربت, ایجوکیشن کا نہ ہونا, یہ ساری وہ, اور پھر ایک ایجوکیشن کا نہ ہونا. کچھ لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جی آپ نے صرف یہ کہا کہ ایجوکیشن کا نہ ہونا, تو ہم نے بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگوں میں میڈیکل یونیورسٹیز میں دیکھا ہے کہ لڑکے لڑکیاں ڈرگز میں انوالو ہیں. تو وہ کیا ہے, وہ پھر آ جاتا ہے آپ کا معاشرہ. دیکھیں ہم کیوں نہیں باہر سے اچھی چیز سیکھتے, ہم ہر برا عمل باہر سے کیوں سیکھتے ہیں, ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بری چیزوں کی طرف کیوں جاتے ہیں. لڑکے لڑکیاں معذرت کے ساتھ, مطلب میری بہنیں ہیں, میری بچیاں ہیں, میں سوچتی ہوں اس طرح کہ اگر وہ کہیں بھی جینز ٹراؤزرز پہنا ہے اور مارکیٹس میں وہ سگریٹس پی رہی ہیں یا کہیں بیٹھی ہیں ریسٹورینٹ, اٹس ناٹ گڈ, یہ دیکھنے والوں پہ کیا اثر پڑتا ہے, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ماں باپ کس لیے ہیں, ماں باپ کو یہ چیز موٹیویٹ کرنی چاہیے, اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹی اگر آپ کھلے عام بیٹھی ہو کہیں سگریٹ پی رہے تو اس سے تمہارا اقبال بلند نہیں ہو رہا, تمہیں لوگ نیچی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت آپ کے ارد گرد جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ دے آر جسٹ فار اے فن. ان میں سے کسی ایک کو کہہ دو کہ ایسی لڑکی سے شادی کرے, وہ تیار نہیں ہوگا. کسی ایسے لڑکے کو جو اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو کسی لڑکی کو کہہ دے تو وہ تیار نہیں ہوگی. تو پھر آپ کیوں وہ راستہ اختیار کرتے ہیں؟ ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر طرح کی جو ایسی موذی قسم کی ڈرگس ہیں اس کے پراپر وہ ہونے چاہیے کہ وہاں پہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوں جہاں پہ پیرنٹس خود جو افورڈ نہیں کر سکتے, زیادہ تر وہ طبقہ ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا, جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو چھپ چھپا کے کسی بھی اچھی جگہ میں اپنے بچے کو رکھ کے تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ڈرگ سے باہر آ جائے. لیکن جو بیچارے افورڈ ہی نہیں کر سکتے وہ کہاں جائیں, ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. ان کا بچہ اگر کسی نشے کی علت میں پڑا تو وہ کہتے ہیں جہنم میں گیا, دفع کرو, اس کو باہر نکالو, کھانے کو بھی اس کو نہ دو, جوتے مار کے نکال دو. تو وہ کدھر جائے گا, وہ مرے گا, وہ اور اپنے جیسے 10 اور بنائے گا. آپ دیکھیں ہمارے اسٹریٹ بوائز, چھوٹے چھوٹے سے لڑکے جو گھروں سے بھاگ جاتے ہیں, وہ اس چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں صرف اگر ہم حکومت پہ سارا کچھ چھوڑ دیں گے کہ گورنمنٹ نے ہی کرنا ہے اور آپ نے اور میں نے کچھ نہیں کرنا, تو نہیں ہونے والا. دیکھیں اب گورنمنٹ میرے ساتھ تو ایک جھاڑو والا اپوائنٹ نہیں کر سکتی کہ میں کچھ کھانا کھاؤں اور کھڑکی سے باہر یا گاڑی سے باہر پھینکوں تو وہ فوراً وہاں سے اٹھائے. کچھ میرا اپنا بھی مجھے کرنا ہے کہ نہیں یہ میرا ملک ہے, یہ میرا گھر ہے, اس کو مجھے صاف رکھنا ہے, مجھے یہ ڈسٹ بن تک پہنچانا ہے, یا میں اگر گاڑی میں بیٹھی ہوں تو مجھے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. تو یہ آپ نے اور میں نے خود بھی کرنا ہے. بالکل وہی والی بات جناب کہ آپ کی جو انڈسٹرک اپروچ ہے اس سے لے کر ہماری جو کوشش کاوش سے شروع ہوتی ہے اور پھر ہیومنسٹک اپروچ تک ہماری سوسائٹی کو لے کر جانا چاہیے. اور یہ بات ہی بہرحال کہی جاتی ہے کہ جناب ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں. ہم لوگ گورنمنٹ تو بہت کہتے ہیں گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی وہ نہیں کر رہی ہمارے لیے, ایکسکیوز می, ہم کیا کر رہے ہیں گورنمنٹ کے لیے؟ ہم اپنا ایز این انڈیویجول اپنی سوسائٹی میں ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری کیا رول اپنا پلے کر رہے ہیں. تو پہلے کائنڈلی اپنے گریبانے میں ڈال کے دیکھیے کہ آپ کتنا رول پلے کر رہے ہیں. اگر آپ نے اپنا فرض بحیثیت پاکستانی جو ہے پورا کر دیا ہے, کر چکے ہیں, تو پھر آپ یہ کویسچن ریز کیجئے کہ اب ہمارے لیے کیا کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر وہ بھی نہیں سوال آپ کا بنتا کرنے کے لیے. ایک لائن میں تو ہم کھڑا ہونا نہیں چاہتے. 1990 میں گئی تھی زمبابوے, جو اس وقت 80 میں وہ آزاد ہوا تھا اور 10 سال اس کو ہوئے تھے. آپ یقین کریں وہاں پہ میں حیران ہو گئی تھی اس وقت, یار یہ اتنے نہیں, بس اتنا منظم ہے. کسی بس کے اندر کوئی کنڈکٹر نہیں تھا, بس والا گاڑی جو ڈرائیور ہے وہ, اور کیوں لگی ہوئی لائن سے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا یہ لائن کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ابھی بس آئے گی, یہ اور آگے والا ایک ہی دروازہ ہے, اس میں 1 by 1 یہ بس میں چڑھیں گے اور جو آپ کا ڈرائیور ہے اس کو جتنے بھی پینیز ہیں وہ دیں گے اور بیٹھتے جائیں گے. کوئی دھکم پیل نہیں کہ میں پہلے آیا ہوں تو میں پہلے, کوئی ماما چاچا تایا نہیں کہ ڈرائیور میرا رشتہ دار ہے وہ ہلو ہائے تو میں نے پہلے بٹھا دے.
ایسا کچھ ویری چکر اپریشیٹنگ جناب, اتنی منظم تو کام اب ہوگی. ہم اور اگر جب خود نہیں کریں گے تو ہم تو لائن میں لگنا ہی نہیں چاہتے. ہماری کوشش ہوتی ہے میں جاننے والا تو کھڑکی سے پہلے آگے چلے. بالکل اتنی منظم کام ہوگی, اور ہم جو ہے اتنے منظم طریقے سے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جب پورا کریں گے بات کو, تو کیوں نہیں ہمارا ملک ترقی کرے گا. ڈیولپنگ کنٹری سے ڈیولپڈ اس کو کنٹری کرنا کوئی مشکل نہیں, اگر ہم صرف خود چاہیں تو. بڑھیں گے اس بات کے ساتھ. ڈاکٹر سعیدہ حبیبہ کی جانب بات کر رہے تھے جناب کہ آپ نے کہا کہ اگر گھروں میں ٹرینڈ یہ بن جائے کہ آپ جو ہے ٹین ایجرس کے سامنے ایک رول ماڈل پیرنٹس بن جائیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچوں کے اندر بھی چیز جو ہے وہ ڈیولپ کی جا سکتی ہے. سو ایسے پیرنٹس جن کا اپنا ہی ٹرینڈ جو ہے وہ خراب ہے, تو وہ بچوں کو کیا سکھائیں گے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ. بہت گہری بات کی. تو وہ ابھی بھی چونکہ اویئرنیس اب تو میڈیا کے تھرو اتنی دی جا رہی ہے, اور انٹرنیٹ پہ اتنی جہاں میڈیا بگاڑ ہے وہاں سنوار بھی رہا آپ کو. بالکل, تو اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی ہیلتھ کا خیال کریں, اپنے بچوں کی ہیلتھ کا بھی خیال کریں. اور پیرنٹس ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو بچوں کی خاطر بدل سکتے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے سم ٹائمس, اس کو کہتے ہیں کہ بچے بھی سم ٹائمس پیرنٹس کو سکھاتے ہیں بہت کچھ. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور پیرنٹس کو بھی اس کے بارے میں اویئر کریں, اور اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے پاس جیسے ریفریجریٹر ہے, اس میں ہمیشہ اچھی ہیلدی چوائسیز جو ہیں وہ اویلیبل رکھیں کھانے کے لیے. یہ بہت بچوں کے جو اویلیبل چیزیں ہیں وہی ہیلدی ہوں, وہ ہیلدی, تاکہ وہ ادھر ادھر کسی اور طرف جائیں ہی نہ. اور جناب اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو بگن, یہ بہت پیاری بات ہے. ہمیشہ بھی میں بھی یہ کہتی ہوں کہ جناب اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ نے کوئی بھی کام آغاز کرنا تو یہ نہیں سوچ رہی کہ دیر ہوگی, بس اس کا آغاز کر لینا چاہیے. اور پیرنٹس کی بچوں کو سمجھانے کی بات ہے تو تھوڑا سا مشکل کام ہو جائے گا, لیکن جو ڈاکٹر سعیدہ میں نے بچوں کی بات کی, کیونکہ بچے جو گروئنگ ایج میں اسپیشلی ٹین ایج میں جو ہوتے ہیں وہ اس ٹہنی کی مانند ہوتے ہیں, جس کو ابھی درخت بننا ہے, جس کو آپ جس طرف مولڈ کرو وہ مولڈ ہو جائے گی. لیکن پیرنٹس جس ایج میں پہنچ چکے ہوتے ہیں وہ تناور درخت بن چکے ہوتے ہیں, سو ان کا مولڈ ہونا ذرا سا مشکل ہوتا ہے. تو ٹہنیوں کو خود ہی چاہیے کہ نہ صرف وہ خود ہی جو ہے ایک اچھے تناور درخت کی صورت اختیار کریں, بلکہ جو درخت آلریڈی بن چکے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں تراشنے سنوارنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. بہت اچھا لگے گا اگر بچے پیرنٹس کو سکھائیں گے, نہ کہ پیرنٹس بچوں کو سکھائیں. تو لرننگ پروسیس جناب وہ کسی بھی طرف سے ہو سکتا ہے. بعض اوقات پیرنٹس بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, بعض اوقات پیرنٹس بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے کائنڈلی کچھ اور آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے کہا پیرنٹس ہی کریں گے. سو کھانے پینے کی جب بات ہے تو کیسے اپنی ایک نارمل لائف اسٹائل کو بیلنس رکھا جائے؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ آپ جو کھانا ہے اس کو ایک کہہ لیں کہ مینیج کریں, ایک پلان بنائیں, ویکلی بنا لیں, ایک ڈیلی پلان بھی بنائیں کہ آپ کی ڈیلی جو خوراک ہے اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں, پروٹینس بھی ہوں, فیٹس ہوں, ملک ہو, ڈیری پروڈکٹس ہوں, فروٹس ہوں, ہر چیز کو شامل کریں. اور اس کو آپ اس طرح سے بھی انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں کہ بچے اور پیرنٹس مل کے ویکینڈ پہ جیسے کوکنگ کر سکتے ہیں, اور ہیلدی ڈائٹ کے بہت سے آپشنس وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس ڈائٹ کو کس طرح سے ہیلدی بنا سکتے ہیں اور ٹیسٹی بھی بنا سکتے ہیں. اس طرح سے کیا ہوگا کہ یہ انٹرسٹنگ ایک ایکٹیویٹی بھی ہوگی اور ایک ہیلدی ڈائٹ بھی تیار ہو جائے گی, بچوں کا انٹرسٹ بھی انوالو ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے. اسی طرح سے اپنی ڈائٹ جو ہے اس کو مینیج کریں کہ پورے ویک میں ہم نے ویجیٹیبلس لینی ہیں, فروٹس لینے ہیں, ورائٹی لینی ہے ان کی, ہر چیز کو شامل کرنا ہے. جنک فوڈ کو کم سے کم کرنا ہے, گریجولی کم کر لیں. اگر آپ بہت زیادہ عادی ہیں گریجولی اس کو کم کرتے جائیں, ظاہر اس کا کوئی فائدہ نہیں, نقصان ہے. جب اس لحاظ سے سوچیں گے کہ یہ ایک ٹیمپریری ٹیسٹ ہے جو آپ لیں گے, اس کے بعد جو ہے اس کے اثرات جو ہیں, دیکھیں جو ٹین ایجرز ہیں وہ اپنی فیوچر ہیلتھ جو ہے اس کی فاؤنڈیشن رکھ رہے ہیں. بالکل ابھی جو وہ ہیلدی ڈائٹ لیں گے تو ان کو فیوچر میں کام آئے گی, اور اگر ابھی وہ جنک فوڈ اور یہ لیں گے ابھی ان کو نہیں پتہ چلے گا, بٹ آج سے چند سالوں کے بعد جا کے اس کے اثرات جو ہیں ان کی زندگی میں آئیں گے. تو جب وہ اس لحاظ سے سوچنا شروع کریں گے کہ اٹس فار دیئر فیوچر, جو کہ ان کی آئندہ آنے والی زندگی کو ہیلدی رکھے گا. ہیلدی ہوں گے ہی تو آپ کسی بھی چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں نا. تو آپ پھر وہ جنک فوڈ بھی اچھی نہیں لگے گی جو ابھی وہ انجوائے کر رہے ہیں. اگر ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی, کوئی خدا نہ خواستہ بیماری ہو جائے گی. تو ان سب باتوں کو سوچ کے جو ہے وہ اپنی ڈائٹ کو پلان کرنا چاہیے. جی, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا جناب کہ اگر ٹین ایجرس میں یہ اویئرنیس جو ہے وہ آ جائے کہ وہ فیوچر کے لیے سیکیور کر رہے ہیں, اور ابھی تو پتہ نہیں چلتا ینگ ایج میں کہ آپ کتنی سو کالڈ سافٹ ڈرنکس ایک دن میں لے لیتے ہیں, آپ دودھ نہیں پیتے, آپ بریک فاسٹ اسکپ کر دیتے ہیں, اور ایسی بہت سی چیزیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں ٹین ایج میں, وہ اگر آپ اپنی صحت کا حوالے سے خیال نہیں رکھتے تو یہ سوچ لیجیے جناب کہ فیوچر کی سیونگ ہو رہی ہے آپ کی. سو سافٹ ڈرنکس اوائڈ کیجیے, دودھ کا استعمال روزانہ یقینی بنائیے, اور ناشتہ بالکل اسکپ نہیں کرنا چاہیے. اسپیشلی لڑکیوں میں بہت ٹرینڈ ہوتا ہے گروئنگ ایج میں کہ ناشتہ اسکپ کر دیتی ہیں. اور میں آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ جو ٹین ایجرز کا چونکہ ہم ذکر کریں تو لڑکیوں میں یہ بہت پرابلم ہوتا ہے ویٹ کے لحاظ سے,
اور وہ اس میں اتنی زیادہ سم ٹائمز کہہ لیں کہ بہت زیادہ اوور ہو جاتی ہیں اسٹرگل میں کہ انوریکسیا ایک بیماری ہے وہ ان کو ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ اسمارٹنس کانشیس ہو بالکل. جاتی ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اوور کانشیس ہو جاتے ہیں اپنی ویٹ کے بارے میں, اور وہ بالکل ہی کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں, ان کو سائیکولوجیکل اسکپنگ اے میل ایکچولی پرابلمس میکس یو فیٹ. بالکل. تو اس لیے یہ بھی ایک فیکٹر ہے, اور اسپیشلی یہ ان فیملیز میں بھی بہت ہوتا ہے کہ جو ہاں ویٹ کا بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ اوور ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ بہت ایسا ہونا چاہیے. تو سم ٹائمز جو ٹین ایجر لڑکیاں ہیں وہ اس سائیکولوجیکلی وہ جو ہے ایک بیماری جو ہے اس کا شکار ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس کو ایک کہہ لیں کہ اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ رکھنا چاہیے, کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ ہیلدی ویٹ مینٹین کریں اور کھانا پینا چھوڑیں نہیں, اسپیشلی بریک فاسٹ. جی جناب بالکل. اور اسکپنگ اے میل ایکچولی میکس یو فیٹ. تو کھانا چھوڑنا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور کھانا بہت زیادہ کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے. سو ان آرڈر ٹو ہیو اے بیلنسڈ لائف یو نیڈ ٹو ہیو اے بیلنسڈ ڈائٹ. تو بیلنس ڈائٹ جب آپ کی ہوگی تو آٹومیٹکلی بیلنس لائف بھی ہوگی. سو وہ لڑکیاں جناب جو اپنے کھانے پینے کا بالکل خیال نہیں رکھتی ہیں, فیوچر میں جناب ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنی اچھی صحت کی. مردوں کی بھی بہت ہوتی ہے, خواتین کو بھی ہوتی ہے. سو لڑکیاں ہوں یا لڑکی ہوں اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, کیونکہ فیوچر میں آپ کو جو اپنی اچھی صحت کی بہت زیادہ ضرورت درکار ہوتی ہے. جناب بڑھیں گے اس بات کے ساتھ سیمینہ وقائر کی جانب, اور آپ سے جناب اس بات کی بات جو میرے مائنڈ میں سوال ہے کہ ماشاءاللہ 1999 سے آپ پروفیشن میں ہیں, اور اس وقت آپ کے بچے جو تھے بہت چھوٹے تھے, لیکن ماشاءاللہ اسٹل یو آر ویری ینگ. تو آپ کی اسمارٹنس کا, اتنی اچھی لکس کا کیا راز ہے, اپنا وہ کیسے مینٹین رکھتی ہیں آپ نے خوش کر دیا, دن بڑا اچھا گزرے گا انشاءاللہ جناب. اور یہ خواتین کی بہت انٹرسٹ کا آف کورس, اور چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو, ہر کوئی اپنی تعریف سننا چاہتا ہے. بالکل یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں تو یہ زیادتی کرتے ہیں مردوں کے ساتھ. ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھا دیکھے اور اس کو اپریشیٹ کیا جائے. رہی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا سارا کریڈٹ میرے ہسبینڈ کو جاتا ہے. ماشاءاللہ, ونس اگین کریڈٹ گوز ٹو ہسبینڈ. یس, بیکاز وہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ بیوٹی کانشیس, اسمارٹنیس, وہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ کہ انسان کو فٹ ہونا چاہیے. وہ مطلب موٹاپا اگر طاری ہو جائے کسی خاتون پہ یا مرد پہ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ زیادتی ہے, وہ اپنے ساتھ خود زیادتی کرتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ ان میں کانفیڈنس لیول جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے سلولی اینڈ گریجولی, کیونکہ جب آپ ظاہر ہے ایک آئینہ تو جھوٹ نہیں بولتا, آپ اس کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ سم ٹائم اگر خود کو کرٹیکلی دیکھیں, آبزرو کریں, تو آپ کہتے ہیں نہیں یار ہاں کچھ میں موٹا ہو گیا, کچھ یہ ہو گیا, کچھ فلاں ہو گیا, کچھ ایسا. تو آپ اس کو اگنور کر جاتے ہیں اگر آپ کو کوئی کہنے والا نہ ہو تو. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار کوئی نہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی کہنے والا ہو گھر میں اور 24 گھنٹے کہنے والا ہو, الٹیمیٹ ہسبینڈ ہو, اور وہ بھی آپ کا ہسبینڈ ہو, تو وہ آپ کے لیے ایک بڑی الارمنگ سچویشن بھی ہوتی ہے, اور آپ بڑے کانشیس ہوتے ہو کہ نہیں میرا ہسبینڈ یہ چاہ رہا ہے, میرے بچے میرے بچے بہت زیادہ کانشیس ہیں, نہیں ماما آپ موٹی بالکل نہ, آپ واک کیا کریں, آپ جاگنگ کیا کریں, آپ کیوں نہیں آپ ایکسرسائز کیا کریں, آپ فٹ رہیں. تو اور خود کو بھی اچھا لگتا ہے. میں تو اس چیز کو ریئلائز کرتی ہوں کہ جب آپ اچھے دکھتے ہیں, فٹ, آپ کی فٹنگ, آپ ایک دم چست ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایکٹیو ہیں, تو آپ بڑا فریش فیل کرتے ہو. جب آپ فیلنگ آپ کی مائنڈ میں فریش ہوتی ہے تو آپ کے چہرے پہ بھی آپ کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے, اور جب آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو آپ دوسروں کو خوش رکھتے ہو. تمام عورتیں کر سکتی, ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ورکنگ ویمن ہیں وہی کر سکتی ہیں, کیونکہ میں نے بہت ایسی ورکنگ خواتین بھی دیکھی ہیں. ہمارا تو چونکہ میڈیا سے تعلق ہے تو ہم لوگوں کی تو تھوڑی ضرورت بھی ہے, کوشش بھی ہے کہ اچھے دکھیں. لیکن ادر دین دیٹ جو آفیسز میں خواتین جاب کرتی ہیں, میں ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ بڑی لیتھارجک سی, اور وہ اپنی کیئر ہی نہیں کرتی ہیں, اپنا خیال ہی نہیں کرتی. وہ بس ایسے ہی اٹھ کے آ گئیں, جاب کر لیا, اپنی نوکری کھاتا پورا کیا, گھر چلی گئی. بھائی کیوں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے, اچھا بنایا ہے, آپ اس کو مزید اس نے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا عطا کیا اس کو انہینس کریں, اس کی کیئر کریں, اس کا خیال رکھیں. جیسے آپ اپنے گھر کا رکھتے ہیں اسی طرح اپنی ذات کا بھی رکھیں. جب آپ اپنے آپ کا بھی خیال رکھیں گے, اپنے بچوں کا بھی رکھیں گے, تو گھریلو خواتین کے لیے ان کا ہسبینڈ پھر ان کا خیال ضرور رکھے گا. دیکھیں جناب ٹپ اتنی اچھی سمینہ صاحبہ نے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کا خیال رکھے تو اس کے لیے خود آپ کو اپنا خیال رکھنا پہلے بہت ضروری ہے, اور اپنا خیال رکھیں گی تو گھر والوں کا خیال رکھیں گے, اور گھر والوں کی صحت اور ان کا خیال رکھنا بلا شبہ خاتون خانہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. سو ان کا خیال رکھنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اپنا خیال رکھیں. اور جناب ویسے تو ہر انسان کی, لیکن بالخصوص خواتین کی ضرورت ہے اچھا لگنا اور اچھا دکھنا. سو جب ایک خاتون یہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ اچھی لگ رہی ہیں, اچھی دکھ رہی ہیں, تو یہ چیز
چیز نہ صرف بہت سارے کمپلیکسز سے باہر نکالے، ان کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ کرتی ہے یہ چیز، بلکہ وہ کانفیڈنس ایسا کانفیڈنس ہوتا ہے اچھا لگنا اور اچھا دکھنے کا کہ نہ صرف وہ خود کو خوش رکھتی ہیں بلکہ اسی چیز کو برج بنا کر باقی لوگوں کو بھی خوش رکھتی ہیں. سو آپ اگر گھریلو خاتون ہیں، ہاؤس وائف ہیں، پیور ہاؤس وائف ہیں یا ورکنگ لیڈی ہیں، بوتھ دی کیسز آپ کو اپنے آپ کو مینٹین ضرور رکھنا چاہیے. اور آپ کے ہسبینڈ کو بھی ہم بہت اپریشیٹ کریں گے، ان کو کریڈٹ دیں گے. تھینک یو ویری مچ. بالکل میں ان کو خود بھی اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہوں گی کہ واقعی میری کامیابی میں جو کچھ بھی آج ہوں اس میں ان کا برابر کا کنٹریبیوشن ہے، ان کی ہیلپ ہے، ان کی سپورٹ ہے. ورنہ ادروائز بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ گھر جائیں اور گھر میں ایک ماحول آپ کو بڑا ٹینس ملے تو پھر آپ کے لیے بہت جو ہیں وہ مشکلات ہو جاتی ہیں. باقی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس، اچھا برا، ورکنگ وومن ہو نہ ہو، آپ پڑھی لکھی ہوں، آپ بالکل ان پڑھ ہوں، پڑھے لکھی نہ ہوں، مسائل اس دنیا میں ہیں، رہیں گے. لوگ ہمیں ہر جگہ آئیڈیل نہیں مل سکتے. ہم نے اسی معاشرے میں رہنا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے اور انہی سرکمسٹانسز کے اندر چلتے رہنا ہے. سو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، بس مینجمنٹ آپ کی ہونی چاہیے. آپ نے جس طرح آپ کے ہسبینڈ کرتے ہیں تو کہیں خواتین کرتی ہیں، کہیں ہسبینڈ کرتے ہیں، تو مین اینڈ وومن ایکچولی کمپلیمنٹ ایچ ادر. اور یہی کمپلیمنٹ جو ہے اگر دونوں کے پارٹ بھی ایکولی رہے تو ایک بہت آئیڈیل سچویشن ہو جاتی ہے. وہ ویژن ٹریک ہمارے سارے ویورس کے ساتھ یہی آئیڈیل سچویشن جو ہے وہ رہے انشاءاللہ. اس حوالے سے اگر آپ کے ساتھ ایسی آئیڈیل سچویشن ہے ماشاءاللہ تو وہ آپ اپنے ایکسپیرینسز کی روشنی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں. جناب ان اینی وے وٹ یو فیل، جو کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے فیلنگس کو، اپنے ایکسپریشنس کو جو ہے اپنی فیلنگس کو ایکسپریشن دیجیے تھرو آر پلیٹ فارم. 84666006 از یور ویری ون نمبر ٹو ڈائل. نمبر ڈائل کیجیے گا 051 ڈائل کیجیے گا. اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد کے باہر سے کال کر رہے ہیں، پاکستان کے باہر سے کال کر رہے ہیں، 0092 ڈائل کرنا مت بھولیے گا. اس حوالے سے بات کرنی ہے یا ڈاکٹر سعیدہ حبیبہ سے بچوں کی بڑھتے ہوئے بچوں کی گروئنگ ایج میں نیوٹریشنس ویلیوز کو کیسے پورا کیا جائے، کیسے اوور کم کیا جائے، اس حوالے سے بات کرنا چاہیے، یا آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں عالمی یوم انسداد منشیات آبزرو کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے پاکستان سے جناب منشیات کا خاتمہ کیسے ممکن بنایا جائے، کچھ ریکمنڈیشنز اگر آپ کے پاس ہیں، کچھ تجاویز ہیں تو وہ آپ ہمارے توسط سے پہنچانا چاہتے ہیں باقی دیکھنے والوں تک، تو بھی آپ 8466 کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں. سو واٹ آر یو ویٹنگ فار پیپل، کیپ ڈائلنگ 846606. جناب بڑھیں گے ڈاکٹر سعیدہ حبیبہ کی جانب، اور جو کہ ہمیں بہت اچھی ٹپس بتا رہی ہیں کہ پیرنٹس کو اور بچوں کو دونوں کو مل کر ہی گھر میں جو ایک اچھی ڈائٹ پلان کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے. اس حوالے سے جناب تو ٹین ایجرز ڈائٹ کے لیے کائنڈلی ہمیں کچھ اور ٹپس بتائیے گا کہ کیسے ان کو جو ہے وہ جنک فوڈ سب سے نکال کر، جس طرح آپ نے کہا ٹرینڈ سیٹنگ کی جائے، لایا جائے اس طرح، تو لانے کے بعد کس طرح اس چیز کو مینٹین رکھا جائے. بیکاز وقتی طور پہ آپ کہیں سے انسپائر ہو کے تو کر لیتے ہو، بعد میں پھر چھوڑ دیتے ہو. بالکل. اچھا دیکھیے سندس، ایک تو ٹین ایجرس ایکنی کے پرابلم کا بھی شکار ہوتے ہیں اور وہ اکثر تو جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ وہ اپنی لکس کے بارے میں بھی بڑے کانشیس ہو رہے ہوتے ہیں ٹین ایجرس میں، تو اپنی لکس کی خاطر بھی ان کو سوچنا چاہیے. میں بھی وہ اس لحاظ سے اور اپنا جیسے ویٹ کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ پیرنٹس اور بچے مل کے ایک ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں. اکثر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر مدر جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ ڈاٹر جو ہیں وہ بھی کیسے واک کے لیے یا جاگنگ وغیرہ کے لیے کسی پارک میں جا سکتے ہیں. اسی طرح سے فادر اپنے بچوں کے ساتھ جا سکتے ہیں. اس طرح سے کیا ہوگا کہ پیرنٹس اور بچے جو ہیں ایک ٹائم بھی ساتھ اسپینڈ کریں گے، کوالٹی ٹائم، اور اس میں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہوگی. تو ایک تو ایک اس طرح سے فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایڈ کی جا سکتی ہے، اور اس دوران میں وہ مینیو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آج وہ کیا ہیلدی ڈائٹ جو ہے وہ جب واپس آئیں گے تو جناب یہ تو بہت اچھی ٹپ دے دی ڈاکٹر سعیدہ حبیبہ نے کہ مینیو اگر آپ رکھیں گے اور ڈائٹ پلان رکھیں گے سو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آج کی پکائیے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آپ کا، اور آپ کو زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا. کیونکہ ٹائم ٹیبل چارٹ بنا کر اپنے کچن میں لگا لیجیے. اس سے نہ صرف یہ ہوگا کہ ساری نیوٹریشس ویلیوز جو آپ کے بچوں میں ان کو منتقل ہوں گے، ان کو یقیناً ملیں گی. اور اس کے علاوہ جناب آپ کے یہ جو مسائل ہیں کہ بیٹھ کے سوچنے میں ٹائم ضائع نہیں ہوگا کہ آج کیا پکایا جائے. جناب پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے. پروگرام اپنا آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. ہم اپنے معزز گیسٹ جو ہے جانے سے پہلے ایک خوبصورت سا اچھا سا میسج لینا چاہیں گے. بڑھوں گی سمینا وقار صاحبہ کی جانب، اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو لوگ نئے اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں، جو نیوز اینکر فیوچر کے بننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ جو ہیں نیوز سے جو ہے کرنٹ افیئر کی طرف بھی گئی ہیں، تو ملٹی ڈائمینشنل ماشاءاللہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئر سیکٹر میں مہارت رکھتی ہیں. سو کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہتی ہوں کہ میڈیا کی طرف جو بھی آنا چاہے پہلے وہ اپنے آپ کو خود چیک کرے
کہ وہ اس کے اندر کانفیڈنس لیول کیا ہے. آپ کتنے پانی میں ہو. کانفیڈنس ہونا چاہیے اس کے اندر. نمبر 2 یہ کہ چونکہ لکس سے تعلق ہے, ٹیلی ویژن ہے, دس از ناٹ ریڈیو میڈیم کہ صرف آپ کی آواز سنی جائے, تو اللہ تعالیٰ نے سب انسان خوبصورت بنائے ہیں, سب جو ہیں انہینس کرنے کی بیوٹی ان کو کو ضرورت انہینس ہوتی ہے. کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنی لکس کو تھوڑا چینج کر کے تھوڑا سا یہ کہ آپ پریزنٹیبل لگیں, اسکرین پہ اپیلنگ لگیں آپ وہ. اور آپ اگر نیوز اینکر بننا چاہتے ہیں تو پلیز 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 میں ہمیشہ کہتی ہوں تلفظ پہ اپنے دھیان دیں. ہاں, بہت میرے دل کی بات کی اپنے تلفظ پہ دھیان دیں. بہت بہت شکریہ جناب. لکس کے ساتھ کامیابی ساتھ پھر ان کے قدم چومے گی قدم چومے گی یقیناً انشاءاللہ. جناب لکس کے ساتھ ساتھ آپ کیا بول رہے ہیں بہت میٹر کرتا ہے, کیا مٹیریل آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. صرف اچھا لگنا, اچھا دکھنا ہی بات نہیں کرتی. اف یو آر ورکنگ اسپیشلی ان میڈیا فیلڈ, تو آپ کیا بول رہے ہیں, آپ کیسا بول رہے ہیں بہت میٹر کرتا ہے. میڈیا کے علاوہ جناب ویسے بھی آپ کیا بول رہے ہیں, آپ کی شخصیت کی عکاسی آپ کے الفاظ کرتے ہیں. سو الفاظ بہت اہمیت کے حامل ہیں, ان کو اپنے ساتھ رکھیے گا. آلسو لیو ود ورڈس. جناب بڑھیں گے ڈاکٹر سعیدہ حبیبہ کی جانب, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے آج؟ سندس میں جو ہے نشے کے پوائنٹ آف ویو سے میسج دینا چاہوں گی کہ دیکھیں جو ہمارا جسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے ہمارے پاس. صحت جو ہے یہ ایک امانت ہے, تو نشے میں مبتلا کر کے تو ہمیں جو ہے اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. واو ویری نائس. اور جس طرح پروگرام کے آغاز میں بات کی گئی جناب کہ جو لوگ خود سے بہت محبت رکھتے ہیں یقیناً وہی لوگ دوسروں سے بھی محبت رکھتے ہیں. اور جب آپ اپنے آپ سے محبت کریں گے, اپنی زندگی سے, اپنی صحت سے محبت کریں گے, تو کوئی ایسی بری لت جو ہے اپنے قریب آنے نہیں دیں گے. بیکاز یو نو کہ کیا چیز آپ کے لیے بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر. تو نشہ ہو, سگریٹ نوشی ہو, آپ کوئی بھی چیز جو ہے اپنے قریب نہیں آنے دیں گے. ہم لوگ بھی جناب سچ ٹی وی جو ہے, سچ سویرا کی پوری ٹیم جو ہے انسداد دہشت گردی, انسداد منشیات کے اس دن میں جناب اس چیز کی مکمل روک تھام کرتی ہے. دہشت گردی کے آریہ رونما ہونے والے دونوں واقعات کی بھی بھرپور مذمت کرتی ہے. اور وی اسٹرانگلی وش اینڈ پرے کہ جلدی انشاءاللہ ہمارے ملک سے جو ہے منشیات کا خاتمہ جو ہے وہ ممکن ہو سکے. اور اس کے لیے ہمیں کسی گورنمنٹ یا کسی ادارے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ ہمیں صرف اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس منشیات کی روک تھام کے لیے. سو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیے گا, اور جب آپ خود اپنا انالیسس کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنے دونوں معزز گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کریں گے. تھینکس ٹو بوتھ آف یو لیڈیز کہ آپ لوگ آئے, اپنا پریشیس ٹائم دیا, اور بہت اچھی ہمارے ساتھ آپ کی گفتگو رہی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ انجوائے کیا ہوگا. LTDs مجھے تو بہت مزہ آیا. ہوپ یو آلسو ہیڈ گڈ ٹائم ود اس. اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنا ان کے لیے جو آپ کو ہماری طرح بہت پیار سے کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھیے گا. سندس مستقیم کو سچ سے ٹیم کے ہمارا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.